خدا، انسان اور سائنس۔ میں پچھلے باب میں بیان کر چکا ہوں کہ مذہب کا انکار کرنے کے بعد اہل مغرب کے سامنے دو سوال آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ محض اخلاقی نوعیت کے سوال نہیں تھے، بلکہ خالص عقلی اور منطقی نوعیت کے سوالات تھے۔ پہلا یہ کہ کائنات کو کس نے پیدا کیا، اور دوسرا یہ کہ مخلوقات اور خود انسان جیسی باشعور ہستی کیوں کر کائنات کے سادہ صفحے پر ابھری۔ ان سوالات کا سبب یہ علم تھا کہ کائنات ایک مادی وجود ہے۔ ہر مادی چیز کی طرح کائنات بھی خود بخود وجود پذیر نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی علت ہونی چاہیے۔ یہ علت وہ شے خود نہیں ہو سکتی۔ ایک سادہ سی مثال سے یوں سمجھیں کہ کسی کمرے میں اگر فریج رکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں یہ سوال لازماً اٹھے گا کہ اسے کس نے بنایا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ فریج خود اپنے آپ کو بنا لے۔ ٹھیک یہی بات اس کائنات کی ہر شے اور خود کائنات پر بھی صادق آتی ہے کہ ان میں کوئی بھی اپنی تخلیق پر آپ قادر نہیں۔ یہ محض ایک منطقی نوعیت کی بحث نہیں بلکہ سائنسی بنیاد رکھتی ہے۔ سائنس یہ مان چکی ہے کہ کائنات کا وجود ابدی نہیں ہے۔ یہ آج سے 15 بلین سال قبل ایک عظیم دھماکے بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا اور کس نے کیا؟ اس بات کے جواب میں سائنس بالکل خاموش ہے۔ وہ صرف اتنا بتا دیتی ہے کہ یہ دھماکہ کسی خارجی طاقت کی مداخلت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ خارجی طاقت کون تھی اور اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہے، کیونکہ یہاں سے عالم شہود ختم ہو جاتا ہے اور عالم غیب شروع ہو جاتا ہے۔ اس بات کا جواب صرف مذہب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ خیال رہے کہ یہاں اور اس بحث میں آگے ہر جگہ مذہب سے میری مراد اسلام ہے، کیونکہ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کی کتاب بالکل محفوظ ہے۔ ملحدین مذہب کے اس دعوے کے جواب میں فوراً کہتے ہیں کہ پھر خدا کو کس نے بنایا؟ لیکن یہ قطعاً ایک غیر عقلی اور غیر منطقی سوال ہے۔ کائنات اور اس کی ہر چیز کے بارے میں ایک خالق کا سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ان کا تجزیہ کر کے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ انہیں ایک خالق کی ضرورت ہے۔ ان کا مادی ہونا اور قابل تجزیہ ہونا لازم کرتا ہے کہ یہ بنائی گئی ہیں، خود بخود سے وجود میں نہیں آئیں۔ کیا کوئی ملحد خدا کی ذات کا تجزیہ کر کے یہ ثابت کر سکتا ہے کہ خدا ایک مخلوق ہے جس کا کوئی خالق ہونا منطقی طور پر ضروری ہے؟ کیا مذہب یہ کہتا ہے کہ خدا ایک مادی وجود ہے کہ سائنسی اعتبار سے یہ سوال اٹھے؟ دراصل خدا کے غیر مادی ہونے کی وجہ سے سائنس کی بنیاد پر خدا کا اقرار ممکن ہے، نہ انکار۔ سائنس صرف یہ کر سکتی ہے کہ مادی دنیا کے مطالعے کے بعد خدا کے امکان کے بارے میں کوئی منفی یا مثبت شہادت دے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ اس بحث میں سائنس کی حیثیت ایک جج کی نہیں بلکہ گواہ کی سی ہے، اور اس دور میں سائنس نے خدا کے ہونے کے امکان کے حق میں شہادت دے دی ہے۔ اس معاملے میں فیصلہ کن کردار عقل عام یعنی کامن سینس کا ہے۔ چنانچہ مذہب کا مقدمہ سائنس کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل عام کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ مذہب کا مخاطب انسان ہے، اور انسان اپنی زندگی سائنس کے اصولوں پر نہیں بلکہ عقل عام کے اصولوں پر گزارتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کا پورا ڈھانچہ عقل عام کو استعمال کر کے ہی قائم کرتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ خدا تو بہت آگے کی ہستی ہے، خود انسان سائنس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ انسان سائنس کے دائرہ کار میں آتا ہے، نہ اس کے اعتبار سے چیزیں سمجھتا ہے۔ یہاں انسان سے میری مراد اس کا حیوانی وجود نہیں بلکہ عقلی اور شعوری وجود ہے۔ سائنس کا دائرہ کار صرف اور صرف جمادات، نباتات اور حیوانات تک محدود ہے۔ اس بات کو چند مثالوں سے سمجھیں۔ نیوٹن کا تیسرا قانون ہے کہ ہر عمل کا رد عمل اتنا ہی ہوتا ہے اور مخالف سمت میں ہوتا ہے۔ آپ نے کتنی دفعہ انسانوں کے شعوری وجود کو اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انسان اس اصول کی پابندی کر سکتا ہے مگر اس اصول کا پابند نہیں، جبکہ پوری کائنات اس اصول کی پابند ہے۔
سائنس کہتی ہے کہ زمین ہر آن متحرک ہے۔ آپ نے کرسی پر بیٹھے ہوئے کسی شخص کو کبھی یہ کہتے سنا ہے کہ میں حرکت کر رہا ہوں؟ کوئی ایسا کہے گا تو لوگ اسے پاگل خیال کریں گے۔ انسان اپنی زندگی کی ترتیب عقل عام کے اصولوں کے تحت بناتا ہے، نہ کہ سائنس کے تحت۔ وہ سائنس کی اس وقت تک پیروی کرتا ہے جب تک وہ عقل عام سے موافقت کر رہی ہو۔ انسانوں کے لیے آج بھی سورج ڈوبتا اور طلوع ہوتا ہے، سائنس کا جو دل چاہے کہتی رہے۔ لہذا مذہب نے انسان پر خدا کے وجود کی دلیل سائنس سے قائم نہیں کی، بلکہ عقل عام کی مدد سے بالواسطہ دلیل قائم کی ہے۔ پورا قرآن ان دلائل سے بھرا پڑا ہے جو اس نے عقل عام کی روشنی میں انسانوں کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ جس کو دیکھنا ہو وہ قرآن میں ان کی تفصیل دیکھ لے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات اور خود انسان کے وجود میں کوئی کام الل ٹپ نہیں ہو رہا، بلکہ ایک حکمت، ربط اور ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے انسانوں سے منوانے کی ضرورت پڑے۔ یہ اس کا مشاہدہ ہے، یہ اس کے لیے ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ قرآن ان حقیقتوں کو اس کے سامنے رکھ کر اکثر خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر انسان عقل عام کو استعمال کرے تو ٹھیک نتیجے پر پہنچ جائے گا، بشرط یہ کہ وہ وہاں پہنچنا چاہے۔ اس کی عقل عام اسے یہ بتا دے گی کہ حکمت اگر پائی جا رہی ہے تو لازماً اس کے پیچھے ایک حکیم موجود ہے۔ اگر نظم موجود ہے تو عقل عام کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ناظم کو مانے۔ قرآن کا اصل زور اس ذات کو منوانے پر نہیں، اس کی صفات کے صحیح تعارف پر ہے، کیونکہ انسان اصل ٹھوکر یہاں کھاتا ہے۔ خاندانی نظام انسان کی ضرورت۔ یہ لطیفہ محض ایک لطیفہ ہی نہیں، ایک سانحے کا بیان بھی ہے۔ انہوں نے جنسی لذت کے حصول کے پیچھے خاندان جیسے قیمتی ادارے کو تباہ کر دیا۔ میں پچھلے باب میں ذکر کر چکا ہوں کہ اہل مغرب نے مادر پدر جنسی آزادی کی راہوں پر نہ صرف قدم رکھا بلکہ انسانی تاریخ کو اس انداز سے متعین کیا کہ جس کے نتیجے میں خاندان کے ادارے کی مستقل بنیاد ہی ختم ہو گئی۔ اس معاملے کے علمی پہلو پر میں آگے چل کر بحث کروں گا کہ انسان کے جس جسمانی اور ذہنی ارتقاء کو ایک مسلمہ بنا کر پیش کیا جاتا اور اس کی بنیاد پر جنسی آزادی اور مذہب بیزاری کا جواز تلاش کیا جاتا ہے، اس کی کوئی اساس ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں اس پہلو کو سامنے لانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنسی آزادی اور خاندان کے ادارے میں عورتوں اور مردوں کو ہر اعتبار سے برابر حیثیت دینے کا لازمی نتیجہ خاندان کی تباہی ہے۔ مذہبی پہلو کو ایک کونے میں رکھیے اور خالص انسانی نقطۂ نظر سے غور کریں، تب بھی یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ انسان کا وجود جسمانی اور ذہنی طور پر اس قابل نہیں کہ کسی مستحکم چھتری کے بغیر اپنے منتہائے کمال کو پہنچ سکے۔ یہ انسان کی اتنی فطری اور لازمی ضرورت ہے کہ انسان کے سر سے اس چھتری کو مکمل طور پر ہٹانا کبھی ممکن ہوا اور نہ کبھی ہو سکے گا۔ صرف اس چھتری کی شکلیں بدلنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ خاندان کا ادارہ سب سے بڑھ کر تحفظ کی یہ چھتری فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں گوشت کا ایک لوتھڑا کئی سالوں کی نگہداشت اور تربیت کے بعد ایک طاقتور اور معاشرے کے لیے مفید انسان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ خاندان کی یہ فطری چھت چونکہ مذہب کی تجویز کردہ ہے اور وہ مرد کو خاندان کا سربراہ قرار دیتا اور آزادانہ جنسی تعلق پر قدغن لگاتا ہے، اس لیے اہل مغرب مذہب بیزاری میں اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن چونکہ ضرورت فطری تھی، اس لیے خاندان کی ذمہ داریوں میں اسکول اور اسٹیٹ کو شریک کر دیا گیا، جس کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری کم تو ہوئی لیکن ان کے حقوق بھی کم ہو گئے۔ بظاہر یہ حل بہت شاندار ہے، لیکن اس میں چند بنیادی نقائص ہیں۔ اول، یہ نظام صرف ان معاشروں میں قابل عمل ہے جنہیں ایک خاص حد تک مالی استحکام حاصل ہو۔ مغرب میں بھی یہ نظام عصر حاضر کی مادی فتوحات کے بعد ہی ممکن ہوا ہے، جبکہ انسان امیر اور غریب معاشروں کی تفریق کے بغیر پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا نقص یہ ہے کہ اعلیٰ ترین انسانی صفات یعنی ایثار، قربانی، محبت، حیا، وفاداری، انفاق، رشتوں کا احترام اور تقدس اور ان جیسی دیگر خصوصیات
جو صرف خاندان کی درسگاہ سے ملتی ہیں ان سے ان کے بچے محروم رہ جاتے ہیں، بلکہ اکثر حالات میں جب وہ اپنے سر پر ماں باپ میں سے کسی ایک کا سایہ نہیں دیکھتے یا ان کا تعلق ٹوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی شخصیت پر اس کا منفی اثر پڑنا لازمی ہے۔ تیسرا نقص یہ ہے کہ یہ نظام جوانوں کے لیے ہے۔ ایک نوجوان جوڑے کے لیے یہ بات بہت اچھی ہے کہ بچے سارا دن اسکول میں رہیں جہاں انہیں اچھی باتیں سکھائی جائیں اور حکومت انہیں ماہانہ خرچہ دیتی رہے، لیکن وہ بچے ان ماں باپ کو بڑھاپے میں پلٹ کر کیوں پوچھیں گے جنہوں نے ذاتی عیاشی اور مزوں کے لیے انہیں اس شفقت اور محبت سے محروم رکھا جو قربانی کی زمین پر ہی جنم لیتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان کے لیے یہ نظام بچپن اور بڑھاپے دونوں میں گھاٹے کا سودا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی اکثریت بوڑھوں اور بچوں پر مشتمل ہوتی ہے اور اس نظام کا سب سے بڑا نقصان انہی کو ہوتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر یہ نظام عارضی طور پر تو کہیں چل سکتا ہے، لیکن مستقل بنیادوں پر اسے اختیار کرنا انسانیت کے لیے ممکن ہے نہ مفید۔ میری ٹریجڈی اور میرے ابنائے نو کی ٹریجڈی۔ مجھے خاموش دیکھ کر میری بہن مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ یہ سب کیسا لگ رہا ہے۔ وہ اس جگہ کے بارے میں میرے تاثرات جاننا چاہتی تھیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس کمال فن اور حسن صنائی نے مجھے گنگ کر دیا تھا۔ آپ اسے میری ٹریجڈی کہہ لیجئے کہ مجھے جب بھی کوئی چیز اس طرح متاثر کرتی ہے تو میں کچھ کہنے کے بجائے خاموش ہو جاتا ہوں۔ میرا ذہن ہمیشہ مخلوق سے خالق کی طرف مڑ جاتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب انسان اپنے تمام تر عجز کے باوجود ایسی کاریگری دکھا سکتا ہے تو خدا، کائنات کا پالن ہار اور تمام خزانوں کا مالک جب فردوس کی صورت میں اپنی خلاقی کا مظاہرہ کرے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ یاقوت و مرجان کی وہ بیٹیاں چاند سورج جن کی دلکشی کو سجدہ کریں، شیشے اور موتی کے وہ محل جن کا مسالہ مشک و عنبر ہوگا، سونے اور چاندی کے وہ درخت جن کے سائے ابدی اور پھل ہر لمحہ قابل رسائی ہوں گے، بکھرے موتیوں جیسے وہ خدام جو آخری حد تک مالک کے مزاج آشنا ہوں گے، دودھ، شہد، مائع مصفا اور شراب کی وہ نہریں جو پینے والوں کو ہر گھونٹ میں صحت و زندگی اور لطف و لذت کے ایک نئے ذائقے سے آشنا کریں گی، اور نہ جانے کیا کچھ۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بتا دیا ہے کہ جہاں تمہارے علم و ادراک کی حدیں ختم ہوتی ہیں خدا کا فن وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور خود خداوند یہ کہتا ہے کہ یہ وہ سلطنت ہے جہاں ملے گا جو مانگو گے اور جو تمہارا دل چاہے وہ دیا جائے گا، جہاں خوف پر مار سکتا ہے نہ غم کا کوئی گزر ہے، جہاں ماضی اپنے تمام تر پچھتاووں کے ساتھ غیر موجود ہے اور مستقبل اپنے تمام تر اندیشوں کے ساتھ غیر حاضر۔ یہ خدا کے غلاموں کی ابدی بادشاہی ہے جس سے وہ نکلنا چاہیں گے نہ کوئی انہیں نکالے گا۔ کوشش کرنے والوں کو اس جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، مقابلہ کرنے والوں کو اس جنت کے لیے مقابلہ کرنا چاہیے۔ انسان کے تحت شعور میں کہیں اس فردوس کی کوئی جھلک ضرور موجود ہے جو اسے ہر جگہ اس کی نقل کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اللہ نے یہ جھلک انسان میں اس لیے رکھی ہے کہ انسان اللہ سے اس فردوس کو خرید لے، مگر پیغمبروں کی رہنمائی کھو دینے کے بعد انسان اس دنیا میں ہی فردوس کی تعمیر میں لگ جاتا ہے۔ میں اور آپ کتنی سادگی سے زندگی گزار سکتے ہیں مگر نہیں گزارتے، زندگی کو زیادہ سے زیادہ پر آسائش بنانے کی کوشش کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی ساری توانائی دنیا میں اپنی جنت کی تعمیر کی کوشش میں گنوا دیتے ہیں، مگر جنت نہیں بن پاتی۔ بار بار ہماری محدودیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں مگر پیٹ بھر جاتا ہے، ہم نکاح کرتے ہیں مگر یکسانیت سے اکتا جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنی فردوس ناتمام کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور لوٹ جاتے ہیں۔
جہاں ہماری اصل جنت موجود ہے، مگر اس وقت اسے خریدنے کے لیے ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہوگا۔ وہ تو سارا دنیا کی جنت کی تعمیر میں خرچ ہو چکا۔ ہاں، کچھ ہوگا تو ابد تک اپنی محرومی پر رونا اور چلانا ہوگا۔ وہ میری ٹریجڈی تھی، یہ میرے ابنائے نو کی ٹریجڈی ہے۔ پتہ نہیں کس کی ٹریجڈی زیادہ بڑی ہے، کون جانے۔